حالانکہ گناہ کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں سمجھتا، اس کو سمجھتا بھی ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں اس کو ذرا غور سے سن لینا، دھیان رکھنا، زندگی میں کام آ جائے. نمبر 1 یہ کہ ہر کوئی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ گناہ کرنا بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا ملے گی یا دوزخ ملے گی. سزا کا نام دنیا میں بھی کچھ سزا ہوتی ہے، نہیں تو دوزخ ہے ہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو آخرت کی وعیدیں ہیں، دوزخ کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ دوزخ میں سانپ ہیں، بچھو ہیں اور جلتے ہوئے پہاڑ ہیں، کہیں پیپ پلایا جائے گا، کہیں کھولتے ہوئے تیل میں اس کو ڈالا جائے گا، کہیں اس کو جو ہے جو لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں ان سے اس کو مارا جائے گا، کہیں زہریلا سانپ اس کے اوپر فن مارے گا اور زمین میں دھس جائے گا. مختلف انداز سے اس کے جو ہے عذاب ہیں. کہیں ایسا ہوگا کہ آگ کا تنور ہے، اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اور وہ آگ کی اتنی سختی لپٹیں ہوں گی کہ اچھل اچھل کے لوگ گر رہے ہوں گے. اس میں آگ کی سختی اتنی ہوگی کہ اچھل رہے ہوں گے اور گر رہے ہوں گے اس کی سختی کی وجہ سے. کہیں ایسا ہوگا کہ انسان کے ناخن پیتل کے ہیں اور اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہا ہوگا. یہ مختلف انداز ہیں، لیکن پھر بھی انسان گناہ کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز سامنے موجود ہے اس سے انسان متاثر ہوتا ہے. جو چیز سامنے موجود ہے اس سے انسان متاثر ہوتا ہے اور جو غائب ہوتی ہے اس سے متاثر نہیں ہوتا اتنا. جی، جو چیز غائب ہے اس سے متاثر نہیں ہوتا اتنا انسان. جو سامنے موجود ہے اس کا اثر لیتا ہے. اور وعیدیں جتنی بھی ہیں دوزخ کی یا قبر کی، جی، یا دوزخ کے حالات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے تو نہیں ہے. قرآن و حدیث سے ہم نے سنا ہے، یقین ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، قرآن کے الفاظ ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کے الفاظ جو ہیں ان میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہماری زبان سے ہم جو ہے کہہ رہے ہیں یا کانوں سے سن رہے ہیں وہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں 100% سچی ہیں. لیکن حال ہمارا یہ ہے چونکہ سامنے موجود نہیں، وعید ہے، تو انسان متاثر ہوتا ہے فطری اعتبار سے. جو چیز سامنے ہو، غائب کو تو نہیں دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں، کوئی دیکھا کس نے. بہت سی مرتبہ آپس میں مذاق بھی کرتا ہے، تعجب لگتا ہے، تو نے دیکھے تو دیکھ لیں گے، جب ہوگا توبہ کر لیں گے آخر میں، کوئی بات نہیں. کسی نے دیکھی کہاں جانا ہمیں، بہت سے ایسی بات کہتے ہیں. تو نمبر 1 کیا ہے؟ انسان متاثر ہوتا ہے سامنے والی چیزوں سے. جو چیز موجود ہے، غائب کی چیز سے متاثر نہیں ہوتا ہے انسان. تو اس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. اس کی وجہ سے نہ کر لے، کوئی کون دیکھ رہا ہے جی، گناہ کرتا ہے، رات میں چوری کر رہا، گابڑی کر رہا ہے، ادھر کود رہا ہے، گابڑی مار رہا ہے، کسی کا موبائل اٹھا رہا، پیسے اٹھا رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا کرتے کام. اور سامنے ہو تو نہیں اٹھا سکتا نا، چوری غائب نہیں تو کرے گا. ہاں کوئی ہے پرانے زمانے میں تھے ڈکیت کے، آ گئے تھے کہ فلاں چوری کریں گے اور ہتھیار لے کے آتے تھے کہ ابھی کرنی ہے چوری ہم، جی، وہ الگ زمانہ تھا. لیکن اکثر آدمی غائب سے متاثر نہیں ہوتا، حاضر سے متاثر ہوتا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے گناہ کرنے کی ہماری. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات اس کے ساتھ لگی ہیں. انسان کی ضروریات، خواہشات اس کے سامنے ہیں، موجود ہے. مثلا آدمی بھوک لگے گی تو پیٹ بھوک ہے، بھوک کے لیے آدمی کھانا تو کھانا ہی ہے. اب اور دوسری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، جی، وہ لگی میں ان سے نہیں بچ سکتا. خواہشات آدمی کے ہیں، کسی کو جو ہے بیڑی پینے کی عادت ہے یا کولڈ ڈرنک پینے کی عادت ہے یا اور دوسری چیز کی عادت ہے، پتہ لگا اس کو پوری کرے گا. ہم کہیں مولانا کہ نہیں پینی، جی ہاں حضرت نہیں پینے کا. پتہ لگا یہاں سے نکلتے یاد آ رہی ہے، اس کی فطرت میں شامل ہو گئی، وہ باہر جاتی ایک دم لگائے گا، جی، کہ فطرت میں شامل ہے اور ضرورت ہے، چاہت اس کی بن گئی، عادت بن گئی اس کی. تو اب جو خواہشات، ضروریات اس کے لگی ہوئی ہیں، موجود ہیں اس پر، تو ان کو آدمی ان سے اثر لیتا ہے، ان کے بغیر بات نہیں بنتی.
کیونکہ کہا جاتا ہے بار بار خواہش نفسانی سے توبہ مانگے آپ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے نفسانی خواہشات کو ختم کرے. جی یہ تو ہوتا ہے، کیونکہ اس سے لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے. خواہش کیوں ہوتی ہے؟ لذت کی وجہ سے. لذت بدن کو حاصل ہوگی، وہ ہینڈ ٹو ہینڈ حاصل ہوگی، پوری باڈی میں اثر اس کا جائے گا. تو اب اس سے کہا جائے بھی لذت میں یہ ہے حاصل نہ کریں آپ، تو کہنے مانے گا نہیں بالکل بھی. کیوں؟ فطرت بن گئی اس کی. بہت سے آدمی کو برے کاموں کی عادت بن جاتی ہے، بلکہ اس کی فطرت بن جاتی ہے، اسے چھوڑے گا نہیں آسانی سے. تب سے لذت اور خواہشات فطرت اس کے سامنے جب موجود ہیں، لگی ہوئی ہیں، تو ان کو چھوڑنا ناممکن ہے اس کے لیے. کیونکہ نفسانی خواہشات کو توڑنا بہت مشکل ہے. اگر توڑ دے چھوڑ دے تو پھر ماشاءاللہ متقی نہ بن جائے وہ. جی تو اس لیے یہ خواہشات کو، خواہشات نفسانیہ کو اس لیے کہا جائے بل تؤثرون الحیات الدنیا. آپ دنیا کی زندگی کو کیا ہے بالکل اس پہ اثر رکھتے ہیں، اس کو آگے مقدم رکھتے ہیں. بل کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. بلکہ دنیا کے کاموں میں آپ جلدی کرتے ہیں اور آخرت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے ڈالتے ہیں. کیا وجہ؟ یہی تو ہے، خواہشات ضروریات لگی ہوئی ہیں. اب ضرورت ہے، پیسہ نہیں ہے، پتہ لگا ادھر سے مارے گا، جھوٹ بولے گا، گڑبڑی کرے گا، پیسہ حاصل کرے گا، جی تاکہ اپنی ضروریات کو پوری کرے وہ. تو یہ خواہشات. دوسری چیز کیا ہے؟ خواہشات اس کی کہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، چھوڑنا مشکل بات ہے، دشوار ہے. اس کے لیے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. دو چیزیں ہو گئی جی. پہلے تو یہ کہ سامنے سے متاثر ہوتا ہے، غائب سے آدمی متاثر نہیں ہوتا، حالانکہ وعیدیں بہت ہیں سنتے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نفسانی خواہشات اس کے لگی ہوئی ہیں، ضروریات لگی ہوئی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے گڑبڑی کرتا ہے انسان، کہیں نہ کہیں سے ان کو حاصل کرنے کی تدبیریں شکلیں نکالتا ہے. اب ایک تیسری چیز یہ ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جبکہ وعیدیں ہمیں دکھتی ہیں کہ بھی دوزخ کے بارے میں کیا کہا گیا اور جنت کے بارے میں کیا کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو جنت کو بنانے کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل جنت کو دیکھ کے آؤ ذرا. جبرائیل علیہ السلام دیکھنے کے لیے گئے اور کہا اللہ تعالیٰ سے آ کے اللہ تعالیٰ اس میں سبھی انسان چلے جائیں گے، کون ایسا انسان ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میں جنت میں نہ جاؤں؟ تو بہت شاندار، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. کہ اچھا کہ اب دوبارہ جاؤ. دوبارہ دیکھنے کے لیے جب بھیجا تو نفسانی خواہشات جتنی چیزیں تھی سب اس کے ساتھ میں جوڑ دی. جی جتنی خواہشات اور نفسانیت تھی سب جوڑ دی. اب جا کے دیکھا اور جو دیکھی نفسانی خواہشات ساری چیزیں دیکھی، آگے کہا اللہ تعالیٰ دے تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ نفسانی خواہشات جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں سب جنت کو روکنے والی ہیں، جنت سے دور کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کو مانے گا انسان تو نفسانی خواہشات پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا وہ. جی اللہ کی مرضی پہ چلے گا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے گا، برائی سے بچ جائے گا. وہ برا نہیں دیکھے گا، برا نہیں بولے گا، برا نہیں سنے گا، اور جتنی بھی کام ہے حق حقوق کو ادا کرے گا، حق حقوق کو مارے گا نہیں وہ. تو اب اس کے ساتھ میں جب جو ہے جنت کے ساتھ وہ چیزیں جوڑ دی تو اب مشکل ہو گئی، جنت مشکل ہو گئی نا کہ بھئی کیسے کریں، حق بھی مارنا، گڑبڑی کرنی، غلط سننا بھی ہے، غلط بولنا، چغلی کرنا، گڑبڑی، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. اب ان سے بچے گا تو کہنا پڑتا ہے انسان کو، خواہشات سے بچنا، ان کو توڑ کے جنت ملے گی. اسی طریقے سے جب دوزخ کو بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام ذرا دیکھ کے آؤ. جبرائیل نے جا کے دیکھا اور کہا اللہ تعالیٰ یہ تو سارے انسان جو ہے کیا ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ دوزخ میں جائے. کسی کو جو بھی تذکرہ سنے گا اس کے بارے میں کوئی جانے گا نہیں دوزخ میں، کہ اچھا دوزخ میں نہیں جائے گا. نہیں، اب جتنی بھی چیزیں ایسی تھیں کہ جو دوزخ میں جانے نفسانی خواہشات ہے وہ لگا دی کہ اب دیکھو جتنی چیزیں تھیں. اب دیکھا کہ انسان تو سارے کام برے ہی کرے گا تو دوزخ میں جائے گا. تو کیوں؟ اس کے ساتھ میں نیکی جوڑیں کہ نیکی سے جڑنے کے بعد میں دوزخ مشکل ہو جائے گی. اب نیکی کرنا مشکل ہے تب دوزخ میں جانا آسان ہے. پھر آگے جو ہے یہ دو چیز ہوئی، ایک تو نفسانی خواہشات اور یہ موجود ہوتی ہیں، اور ایک چیز کیا ہے وعیدیں، وہ ہمارے سامنے آنکھوں سے اوجھل ہے. تیسری چیز پہ دھیان دیں کہ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے مومن. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو یہ امید لگی رہتی ہے
کہ بھئی میں توبہ کر لوں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا، توبہ کروں گا اور جنت تو ملی جائے گی۔ یہ سب نے جن سے آدمی ساتھی بیٹھے ہو جو ان سے گھر ہیں، جو مسجد میں بھی نہیں آئے، ان کی کیا نیت ہے کہ ہاں انشاءاللہ کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے آخری ٹائم میں، جنت تو مل جائے گی، توبہ کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جی توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تب ساری زندگی بھی میں گناہ کرتا رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لاسٹ میں توبہ کر لوں گا اور انشاءاللہ پھر جنت ملنی پکی ہے ہی، یہ تو نیت ہے۔ اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے نا جی، کہ انشاءاللہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ تو دوسری امید یہ ہے کہ ہم توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے اور گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا۔ لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ آپ کی زندگی بڑھاپے تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی، آپ کے سر داڑھی ہوگی بھی نہیں ہوگی، آپ کی عمر 60 سال تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی، 70 سال کے آپ ہوں گے نہیں ہوں گے، یا توبہ کی نوبت بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی حادثے میں ہی موت ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایکسیڈنٹ سے ہی موت ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دماغ کی نس پھٹے اور موت آ جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اٹیک آ جائے موت ہو جائے۔ ان میں کہاں توبہ کا مسئلہ آ رہا ہے؟ توبہ کا مسئلہ تب تھا، آدمی بڑے بوڑھوں کو دیکھیں گے کہ پتہ لگا بیمار ہے، سانس چل رہا، حالت خراب ہے، یا پہلے سے دکھ رہا تو 4 پہ پڑ گیا، بھائی اب اٹھنے والا نہیں ہے تو اب شاید توبہ ہی کر لوں۔ حالانکہ توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی قبول کرے گا، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ اس وقت میں بھی قبول کرے گا کہ آدمی نزا کی حالت سے پہلے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم جب تک زندہ رہیں گے یا اتنی ہماری عمر اتنی لمبی ہوگی کہ ہم اس وقت تک پہنچ جائیں؟ تو اس لیے یہ بھی اس وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے کہ توبہ کر لوں گا۔ جی تیسری چیز کیا ہے کہ توبہ کر لوں، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا اور جنت میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا، اس امید پہ گناہ کر رہا ہے، اس امید پہ گناہ کر رہا ہے انسان، توبہ کر لوں گا آخر میں۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے توبہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے جی، اور لذت جی ساتھ میں لگی ہوئی ہے اور وعید بھی بھائی دور ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کم سے کم سزا ملنے کے بعد میں تو جنت ملنی ہی ہے جی۔ چلو توبہ بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، 2 زخمی چلے گئے ہم جی، اب جب 2 زخمی چلے گئے تو کم سے کم جب 2 زخم کے بعد میں تو نکلنے کا نمبر آئے گا ہی ہمارا، پھر تو جنت ملنی ہے جی، تو لاسٹ اسٹیج ہے، اس کے بعد میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اب تو لاسٹ ہے، کم سے کم جنت تو اب جو ہے 2 زخمی کے پڑے رہے، اب جب لاسٹ نمبر آئے گا کہ کم سے کم 2 زخمی کو نکال لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون من قال لا الہ الا اللہ۔ دوسری روایت ہے الگ طریقے سے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کو کیا ہے جنت مل جائے گی، لیکن ایک دن تو ملے گی سزا کاٹنے کے بعد۔ اب نیت یہ رہتی ہے کہ کم سے کم ٹھیک ہے، جس سے کہا بھی جائے ہاں ٹھیک ہے چلو 2 زخمی چلے جائیں گے، ایک نہ ایک دن تو ہمیں جنت ملے گی بھائی، یا ہمیں نہیں ملنے کم سے کم، ایسے تو ہی آدمی جواب دیتا ہے۔ تو اب لاسٹ اسٹیج یہ ہے چوتھا نمبر کہ کم سے کم سزا کاٹ کے تو جنت ملے گی ہی۔ اب ان امیدوں پر چاروں باتوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے یا منکر ہے یا انکار کرتا ہے یا یہ نہیں کہتا کہ گناہ نہیں ہے، سب چیزوں کہتا ہے لیکن ان پہ عمل نہیں کرتا۔ ان کی وجہ سے انسان کیا ہے گناہ کرتا ہے اور امید یہ رکھتا ہے کہ انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ اس کا علاج بھی یہ ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور آدمی یہ سوچ لے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ سے جیسا ہم نے ہمارے شو میں یہ ہے کہ وعیدیں موجود ہیں لیکن مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، سامنے نہیں ہیں، اور چیزیں موجود ہیں اس سے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ جو چیزیں بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے، نہ جنت ہم نے دیکھی ہے، نہ دوزخ ہم نے دیکھی ہے، نہ اللہ کے نبی کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن ان کے کہنے پہ ہم ایمان تو لائے، قرآن حدیث تو موجود ہے کم سے کم جی، وہ چیزیں تو موجود ہیں جو بتائی گئی ہیں، دوسرے علماء تو موجود ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ سے، تو ہم نہیں ڈرے کیا جی۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انسان کو کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، ہم گناہی کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، اگر اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے انسان مسجد میں بھی گالی دے دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے؟ کیوں؟ عادت پڑ گئی ان کو، عادت پڑ گئی ان کو، تو بس اوقات کیا خدا سے ڈر نہیں لگتا ہمیں کہ ہم برابر گڑبڑی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہی نہ ہو ہمیں جی، توبہ کی توفیق ہی نہ ہو ہمیں،
जब मुसलसल गुनाह करते आ रहे हैं तो हो सकता है गुनाह छूटे ही ना हमारे। जैसे ख्वाहिशात का मामला है, सोचता है कि बाद में तौबा कर लूंगा, ये छोड़ दूंगा, तो ये भी सोचने का मकाम है। हम ये सोचें कि यार जब मुसलसल एक काम करते आ रहे हैं, बीड़ी हमसे नहीं छूटी, सिगरेट हमसे नहीं छूटी, गुटखा हमसे नहीं छूटा, झूठ बोलना हमसे नहीं छूट रहा, गाली देना हमसे नहीं छूट रही, तो क्या ये चीजें जब हमसे नहीं छूट रही तो क्या जन्नत भी हमें मिल जाएगी आसानी से? जब गुनाह हमसे नहीं छूट रहे तो आखिरी वक्त में क्या उम्मीद है कि फिर भी छूट जाएंगे हमसे? जी, क्या आखिरी वक्त में छूट जाएंगे हमसे गुनाह? जब ये चीजें सिर्फ खाने पीने की, बीड़ी सिगरेट नहीं छूट रही, जबकि सबको पता है, डॉक्टर ने कह दिया है कि इस तरह की चीजें खाने से कैंसर होगा। जी कहते नहीं कहते? तब क्या आखिरी वक्त में भी हम बच जाएंगे क्या? फिर भी आदमी इस्तेमाल कर रहा। अब इससे हटकर मैं बताऊं कि चीज़ें क्या हैं, इसके गौर करने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ आदमी करें आखिरत के बारे में सोचे कि हम इस चीज़ की आदत हमें पड़ जाएंगी तो क्या आखिरत में या आखिरी वक्त में हमारी छूट जाएंगी। दूसरी चीज़ ये सोचें कि तौबा का मसला है तो इसके बारे में ये सोचें कि क्या पता किस तरीके से हमारी मौत आ जाए, अटैक से आए, एक्सीडेंट से आए, मिट्टी भी मिले ना मिले, कहाँ कैसे मौत आ जाए कुछ पता नहीं। अल्लाह ताला इस बात को जानने वाला है। तो इसलिए जब मौका मिले तभी तौबा कर लें। जैसा मौका हो, आज रात है इसमें तौबा करें कि अल्लाह ताला हम गुनाह को छोड़ते हैं, सच्ची तौबा करते हैं। अब तीन चार चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। ये चीज़ें भी हालांकि अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं। गुनाह अपनी ज़ात से ताल्लुक़, ख्वाहिशात अपनी हैं, ज़रूरियात अपनी हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी अपने लिए हैं। जी, तौबा का मसला भी अपने आप से है। और आखिरत में जो आदमी कहता है कि एक न एक दिन सज़ा काट के जन्नत मिल जाएगी, वो भी खुद से ही है, दूसरे से मामला नहीं है। तौबा का मामला भी अपने से। इसी ताल्लुक़ से इन चीज़ों को ठीक करने की और क्या क्या ज़रूरत है उसके बारे में चार चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। कुरान की एक आयत है, या अल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। पहले शायद मैंने पहले बताया हो आप लोगों को कि इन तमाम कामों को करने के लिए चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ये भी ध्यान रखना, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनके लिए इंसान को चार चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं कर सकता। न अच्छे काम न बुरे काम, कोई काम नहीं कर सकता जब तक चार चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद ना हो। जी, उनको सही कर ले तो सोने पर सुहागा जन्नती बन जाए, और बिगाड़ ले तो खराब, बिगाड़ तो रखे हैं हमने। खैर, नंबर एक दिमागी कुव्वत। नंबर एक दिमागी कुव्वत यानी दिमाग का ठीक होना, दिमाग की ताकत का ठीक होना, ये अव्वल नंबर की चीज़ है। इसी की वजह से सोच रहा आदमी कि कर लूंगा तौबा, सोचो बैठा, जी दिमाग में बात बैठा रखी है कि भी ठीक है तौबा कर लूंगा मैं तो, जी है, और आखिरत में अल्लाह ताला बख्शी देगा, दोज़ख में से निकाल के जन्नत। तो सोच ये बना लेना कि हो सकता है मुझे तौबा की कोई मौका ही ना मिले, और अच्छी बातों को सोचना, नेकियों को सोचना, ये जहन आदमी बनाए। यानी कहने का मतलब ये है मुस्बत जहन बनाए, मनफी जहन को निकाल दे।